فیل اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے، صرف 50 دن پہلے یہ پیش آیا تھا. ابرہا ایک بادشاہ تھا حبشہ کا، اور اس وقت دنیا میں جو تجارتی قافلے چلا کرتے تھے تو اس میں یہ اس وقت ایک قسم کی اس وقت کی دنیا میں یہ جنگ لگی ہوئی تھی کہ دنیا معیشت کی ترقی کی. جس طرح آج کل جتنی بھی لڑائیاں ہیں امریکہ کی یا ان کی، اصل میں تو پیچھے بیک گراؤنڈ میں تو اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہی ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں. مثلا چائنا اگر پاکستان میں جتنے کام کر رہا ہے، سڑکیں بنا رہا ہے، تو اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بنا رہا ہے. امریکہ اگر کہیں آگے پیچھے لڑ رہا ہے کہ یہ ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، تو اپنی معیشت کو سارے اس وقت بھی معیشت کو اپنی مضبوط کرنے کی مختلف آپس میں جنگیں ہوتی تھی. تو یہ ابرہا جو تھا، اس نے یہ دیکھا کہ قریش جو ہیں، یہ مکہ والے جو ہیں، ان کی دنیا بھر کے قافلے جو ہیں وہ لٹ جاتے ہیں، راستوں میں چور پڑ جاتے ہیں، ڈاکو پڑ جاتے ہیں. ان کا قافلہ کبھی لٹتا نہیں ہے، کیونکہ لوگ ان کی عزت کرتے تھے کہ یہ کعبے کے متولی ہیں، اللہ کے گھر کے متولی ہیں. تو ان کے قافلے لٹتے نہیں تھے. پھر ان کے حوالے دوسرے لوگ جو ہے اپنے قافلے ان کے حوالے کیا کرتے تھے. تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت بھی چائنا کے قافلے جو ہے نا، وہ انہوں نے عربوں کے حوالے کیے ہوئے تھے کہ یہاں سے آپ ہمارے قافلوں کو گزاریں، آپ کی نگرانی میں جائیں تاکہ کوئی ڈاکو نہ لوٹ لے. یہ پھر ان سے ٹیکس لیتے تھے، اور یہ عرب قریش والے، اور کہتے تھے ہم آپ کے قافلے کو یہاں سے گزار کے لے کے جائیں گے، کوئی نہیں لوٹے گا آپ کے قافلے کو. تو یہ چیزیں وہ ساری تھیں کہ جن کو ابرہا نے دیکھا کہ یہ تو ان کے بڑے مزے لگے ہوئے ہیں، ہر طرف سے ان کی آمدن ہی آمدن ہے، دنیا ان کی عزت کرتی ہے. تو اس نے سوچا کہ میں اس طرح کا ایک کعبہ بناتا ہوں یہاں پر، اور میں لوگوں کو اس طرف موڑوں گا، وہ یہاں آ کر عمرہ کریں، حج کریں. اس طریقے سے اس نے کہا شاید ہماری بھی کوئی معاشرے میں کوئی مقام بنے گا اور لوگ متبرک جگہ بن جائیں گی، اور اس کعبے کو میں ختم کر دوں گا. تو یہ اس کے ذہن میں ایک پلاننگ تھی. اور پھر اس سلسلے میں وہ پھر وہاں سے آیا، اور اس کی تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. بہرحال وہ آیا، اور پھر وہاں پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا. عبدالمطلب جو تھے، حضور علیہ السلام کے دادا جو تھے، وہ اس وقت قریش کے سربراہ تھے، یعنی اس علاقے کے بڑے سردار یہ تھے، ان کی ذمہ داری تھی. تو ان کے پاس اتنے وسائل اس وقت نہیں تھے جنگ کرنے کے، مقابلہ کرنے کی سخت نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ بس ہم اللہ کا گھر ہے، اللہ کے حوالے، اللہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ابابیل بھیجے، جن کی کنکریاں جنہوں نے اٹھائی ہوئی تھیں وہ آ کر پھینکتے تھے، اور وہ گولی کا کام کرتی تھی، جس کو لگتی تھی کنکر اوپر سے جاتا تھا اور نیچے سے نکل جاتا تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی تدبیریں اللہ نے غلط نہیں کر دی، کیا منصوبے بنا کے آئے تھے، سب کچھ غلط ملت کر دیا. ورسل علیہم طیرا ابابیل، بھیج دی ان پر پرندے ابابیل. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، وہ کنکر پھینکتے تھے اور مار مار کے ان کو جو ہے نا وہ ایسا کر دیا جیسے معقول کہتے ہیں. یہ جانور جن حضرات نے رکھے ان کو پتہ ہوگا کہ وہ ان کے آگے جب چارہ ڈالتے ہیں تو کھاتے جب وہ ختم کر دیتے ہیں، نیچے چھوٹے ذرے بچ جاتے ہیں، معقول کھائے ہوئے ذرات. ان پرندوں نے ان کو مار مار کے ان کو اس طرح کر دیا، بالکل کھائے ہوئے ذرات کی طرح. ارے بھائی ایک منٹ رکیے، اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے اور آپ دیکھ کر ویسے ہی جا رہے ہیں. کم از کم ایک لائک تو کر دیجئے. اور ہاں، یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں پھر آپ ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا بھی ایک حل ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پھر بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے. ہماری ویڈیوز آپ کو خود نظر آئیں گی. شکریہ.